ہمارے برصغیر پاک و ہند میں یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، سنی، شیعہ اس تقسیم نے بہت نقصان پہنچایا. اس لیے نقصان پہنچایا ہے کہ جو مسلک ہیں وہ مسلک نہیں رہے، اپنے درجے سے بڑھا کر انہیں دین و مذہب بنا دیا گیا. اب اس میں اختلاف رائے، تعبیر و تشریح کا اختلاف نہیں رہا، بلکہ تضاد، مخالفت، تصادم تک چلا گئی، اور ایک دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا یا دل سے خارج سمجھنا، اس میں تقسیم ہو گئے. اور نقصان کیا ہوا ہے کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. کہ یہ ساری امت مسلمہ ہیں، یہ مسلمان ہیں، ان سب کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق ہے، نسبت ہے، ربط ہے. وہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہے اس کی کئی جہتیں وہ ساری جہتیں ملیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ امت کی تعلق کامل ہوتا ہے. اس میں جہت محبت بھی ہے، اس میں جہت ادب اور تعظیم کی بھی ہے. دو، اس میں طاعت اور متابعت کی بھی جہت ہے. اب طاعت اور متابعت کے لیے حدیث و سنت و سیرت آ جاتی ہے، اس کی بھی جہت ہے. پھر ساتھ اس میں فکر آخرت ہے، دعوت حضور کے دین کی نصرت اور دعوت اور تبلیغ دین کی بھی جہت ہے. تفرقہ سے، فرقہ بندی سے نقصان کیا ہوا کہ یہ ساری جہتیں دراصل ایک ہی تعلق کے حصے تھے، جز تھے. جب مسلک، مذہب اور دین کی درجے پر چلے گئے تو کسی نے محبت اور ادب اور تعظیم کی جہت کو قابو کر لیا اور باقی جہت میں رفتہ رفتہ کمزور ہو گئے. کسی نے اطاعت اور متابعت کی جہت پر فوکس کر لیا، باقی جہتیں کمزور ہو گئیں. کسی نے حدیث اور سنت پہ فوکس کر لیا، باقی جہتوں پر توجہ نہ رہی. کس نے فکر آخرت اور دعوت اور تبلیغ پہ توجہ کر لیا، نصرت پر، نصرت دین، باقی جہتیں نہ رہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک امر کو پہ ترجیح دینے والے دوسرے کا منکر ہے. منکر کوئی بھی کسی دوسری جہت کا نہیں ہے، مگر جب آپ ایک پر فوکس کر دیتے ہیں تو دوسرا ایسپیکٹ، کئی جہتیں آؤٹ آف فوکس ہو جاتی، ان کی اہمیت عملاً کم ہوتی چلی جاتی، ان کا مزاج اور ان کا ذوق کم ہوتا چلا جاتا. اس طرح پورا تعلق بالرسول ٹکڑوں میں بٹ گیا اور دین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا اور مل بیٹھتے ایک دوسرے سے تو ہر ایک کے پاس کچھ اچھائی ہے. جن کے پاس محبت اور ادب اور تعظیم کا فوکس ہے، کتنی بڑی اچھائی ہے، ایمان کی اصل ہے. جس کے پاس اطاعت اور متابعت کا فوکس ہے، کتنی بڑی بات، ایمان کا کمال ہے. جس کے پاس فکر آخرت ہے، دین کی دعوت ہے، نصرت ہے، یہ آقا علیہ السلام کے پورے مشن کا حصہ ہے. جس کے پاس سنت اور حدیث کا فوکس ہے، وہ آقا علیہ السلام کی تعلیم کا ذخیرہ ہے. فوکس جدا جدا ہو گئے تو ہر کوئی ڈی فوکس ہو گیا. اگر مل بیٹھتے تو ہر کوئی ایک دوسرے سے کچھ خیر لیتا اور کچھ اپنی کمی کو دوسرے سے سیکھ کے کم کرتا، اور یہ والا دوسرے سے کچھ خیر لے کے اپنی کمی کو کم کرتا. ہر کوئی ایک دوسرے سے انٹریکشن کے نتیجے میں لیتا. سلف صالحین ایسا ہی کیا کرتے تھے، مگر یہ طرز عمل ختم